أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت جب تم دینے کے لیے میدان عمل میں آؤ گے تو تمہاری لوگ مخالفت کریں گے، تمہیں ساحر اور مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے، شاعر کہیں گے، اہل ایمان پر مصائب کے پہاڑ توڑیں گے۔ بعض کا انسان ان باتوں سے تھوڑا سا دل میں کجی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، انہیں ان کی برائی کا جواب دے بیٹھتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو، فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ کریں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جواب جو ہے اس انداز سے دوں جو میرے شایان شان نہیں ہے۔ مجھے ایسا حسین جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے جس جواب سے ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف رجوع کر لیں۔ تو ہر وقت انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گالیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آخرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے بھی اسے جواب دینا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے چہرے پر ذرا وہ اچھے آثار محسوس نہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے اور باتوں میں پوچھا کہ وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، جیسے میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے اسے گالیاں دینا شروع کی، آپ نے اس کے باتوں کا جواب دیا تو فرشتہ درمیان سے ہٹ گیا اور شیطان آ گیا۔ تو میں شیطان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو یہ قرآن کی گائیڈ لائن، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس کو اس کی برائی کا جواب برے انداز سے نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ دعا سے دو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر جب طائف کے سرداروں نے آپ کو طائف کے لڑکوں سے لو لہان کرا دیا تھا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو اس بستی پر گرا کر اس سے ملیا بیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے نسلوں سے ایسے انسان پیدا کرے گا جو اسلام کے علمبردار ہوں۔ آئیے ہم بھی قرآن کے اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔